بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن بعد یہ خبر اڑتے اڑتے شام بھی پہنچ گئی کہ عیسائیوں کا 9 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل لشکر ایشیائے کوچک پر قبضہ کرنے کے لیے سلجوقیوں کے علاقے سے گزرا تھا، مگر سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی نے صلیبیوں کو ناکام و نامراد لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے فوری طور پر والی کونیا ترکی کے نام ایک خط تحریر کیا۔ میرے محترم بھائی، تمہیں عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے یروشلم اور اڈیسا میں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لے لیا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ اس قوم میں گاڈفرے بالڈون اور جوسلن ثانی جیسے وحشی و خونخوار لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے پوری ملت اسلامیہ کو متحد ہو کر جنونی صلیبیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے اور تمہارے درمیان طویل جغرافیائی فاصلے حائل ہیں، لیکن میری دعائیں ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ حق تعالیٰ تمہیں ایک محافظ اسلام کی حیثیت سے تا دیر سلامت رکھے۔ سلطان مسعود اول کے نام مبارکباد کا خط ارسال کر کے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے فوجی سرداروں اور سیاسی مشیروں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا اور فرانس و جرمنی کی شکست کا حال بیان کرتے ہوئے حاضرین مجلس سے پوچھا، آپ کے خیال میں شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارل کے سیاسی عزائم کیا ہیں؟ صلاح الدین کا حقیقی چچا اسد الدین شیرکو اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ اس وقت اسد الدین شیرکو کی سیاسی حیثیت یہ تھی کہ وہ دربار سلطانی میں سب سے زیادہ بااثر سردار تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اسد الدین شیرکو کو اپنا معتمد خاص سمجھتے تھے۔ سلطان عادل فرانس اور جرمنی کے شہنشاہ توسیع سلطنت کی خواہش میں یورپ کی حدود سے نکل کر کچھ ایشیائی علاقوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے سوا بظاہر ان کے کوئی اور عزائم نظر نہیں آتے۔ پھر اسد الدین شیرکو کے بھائی نجم الدین ایوب اور دوسرے سرداروں نے بھی کم و بیش اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے آخر میں نعوم اور یوسف صلاح الدین اپنی جگہ کھڑا ہوا اور والی شام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان ذی شان، میں شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کی لشکر کشی کو محض ہوس ملک گیری نہیں سمجھتا، در پردہ ان کے مذہبی عزائم بھی ہیں۔ درباری امراء نے بڑی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا جو عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ سرداروں کی رائے سے اختلاف کر رہا تھا۔ خود سلطان نور الدین محمود زنگی بھی صلاح الدین کے خیالات پر متعجب تھا۔ یوسف، تم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مضبوط دلیل بھی رکھتے ہو؟ نہیں سلطان عادل، میں کوئی دلیل نہیں رکھتا، صلاح الدین نے نہایت سادگی سے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی میں ایک واقعہ آپ کے گوشِ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ساتھ ساتھ دوسرے سردار بھی اس نوجوان کی بات سننے کے لیے ہمہ گوش ہو گئے۔ میں کچھ دن پہلے اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے استاد گرامی سے عرض کیا کہ ہماری طرح یہود بھی اہل کتاب ہیں اور نصاری یعنی عیسائی بھی۔ ہم ان کے رسولوں پر صدقِ دل سے گواہی دیتے ہیں، اس شہادت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر یہودی اور عیسائی ہمارے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر صلاح الدین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ مجلس پر گہرا سکوت طاری تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں استاد محترم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہودیوں کی فطرت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ تم تو ہمیشہ کے عہد کر کے توڑ دینے والے ہو۔ پھر ایک مقام پر دونوں قوموں کی خصلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور جو تم میں سے ان کا دوست ہے وہ اہل ایمان میں سے نہیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین نے دوبارہ سلطان نور الدین محمود زنگی کو مخاطب کیا، سلطان عادل، میں اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی ہوس ملک گیری کے علاوہ کچھ اور بھی عزائم رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد مسلمانوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اللہ سلطان مسعود کے درجات بلند کرے۔
کہ اس نے صلیبیوں کے اس طوفان کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، مگر آیات الہی کی روشنی میں میرا اندازہ ہے کہ یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ قاضی ابن ارسطو کا شاگرد ہونے کے سبب صلاح الدین نے بڑی پراثر تقریر کی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کے دانشمندانہ خیالات کی بہت تعریف کی اور اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھیں۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ صلاح الدین نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے دربار میں ظاہر کیا تھا۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ نے شاہ فرانس لوئس ہفتم کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لینے نیقیہ سے نکل کر بڑی احتیاط کے ساتھ لاؤڈیسیا کی طرف بڑھا۔ اب کی بار شہنشاہ لوئس ہفتم نے نئی جنگی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ اس نے اپنی 1,00,000 فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ دونوں فوجیں بادشاہ کی ہدایات کے مطابق 2 سالاروں کی نگرانی میں سفر کرتی تھیں۔ دوسرے دن سالار تبدیل کر دیے جاتے تھے اور ان کی جگہ نئے سردار لے لیا کرتے تھے۔ شہنشاہ لوئس کی فوج کا اگلا حصہ سالار جیفری کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی فوج میں ملکہ بھی شامل تھی۔ لاؤڈیسیا سے روانگی کے وقت شہنشاہ لوئس نے سالار جیفری کو حکم دیا تھا، تم سامنے کے بلند پہاڑوں کوہ بابا داغ کی چوٹی پر پہنچ کر اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک میرا لشکر تم سے نہ آ ملے۔ سالار جیفری نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا اور کوہ بابا داغ چوٹی پر جا کر ٹھہر گیا۔ ملکہ نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ پہاڑ کے نشیب میں سے انتہائی سرسبز و شاداب وادی نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس وادی میں خیمہ زن ہونا چاہیے، جو میرے اندازے کے مطابق ایک محفوظ ترین مقام ہے۔ ملکہ نے اپنے فوجی سالار جیفری ڈے رینکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ بابا داغ کی چوٹی کو نہ چھوڑا جائے۔ سالار جیفری نے سپاہیانہ لہجے میں جواب دیا، میں بھی ملکہ فرانس ہوں۔ ملکہ بری طرح مشتعل ہو گئی اور اپنے فوجی سالار پر برس پڑی، میں فرانس یا جرمنی کی کوئی کنیز یا لونڈی نہیں ہوں، تم نے سنا؟ سالار جیفری ڈی رینکن ملکہ فرانس کے اس آمرانہ حکم پر مجبور ہو گیا اور اپنی فوج لے کر کوہ بابا داغ کے نشیبی علاقوں میں اتر گیا۔ سلجوقی سپاہی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی صلیبی فوج وادی میں اتری، سلطان مسعود کے سپاہی کوہ بابا داغ کی چوٹی پر قابض ہو گئے۔ صلیبی فوج کے پچھلے حصے کی قیادت خود شہنشاہ لوئس ہفتم کر رہا تھا۔ اسے اس واقعے کی مطلق خبر نہ ہوئی اور وہ نہایت اطمینان سے پیش قدمی کرتا رہا۔ پھر جیسے ہی فرانسیسی فوج سلجوقی سپاہیوں کی زد میں آئی، وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ عیسائی لشکر اپنی تعداد میں سلجوقی فوج سے 10 گنا زیادہ تھا، لیکن شہنشاہ فرانس اس آفت ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجتاً صلیبی لشکر میں ابتری اور بدحواسی پھیل گئی۔ سلجوقیوں نے آن کی آن میں 20,000 عیسائی سپاہی تحت تیغ کر دیے۔ فرانس کے 30 نامور امراء جو شہنشاہ لوئس کے حفاظتی دستے میں شامل تھے، دیکھتے ہی دیکھتے موت کی خوراک بن گئے۔ شہنشاہ لوئس بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا، فرانسیسی فوج کے اگلے حصے میں پہنچ گیا۔ ابھی شہنشاہ لوئس کے 80,000 سپاہی موجود تھے اور صلیب کے تقدس پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن شاہ فرانس پر سلجوقیوں کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ وہ جنگ مقدس کو بھول کر صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ بالآخر وہ تنگ پہاڑی راستوں سے گزرتا ہوا انطالیہ یعنی اٹلی کی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ صلیبیوں کی اس شکست پر سینٹ برنارڈ سب سے زیادہ غمزدہ تھا، اور یہ غم اس کے لیے نہیں تھا کہ اس ناکام فوجی مہم میں جرمنی اور فرانس کے لاکھوں سپاہی مارے گئے تھے، بلکہ اسے اپنے خواب کے ٹوٹنے کا قلق تھا۔ وہ دنیا پرست راہب، شہرت و اقتدار کا بھوکا تھا۔ اس نے شہنشاہ فرانس اور شاہ جرمنی کو مقدس جنگ پر اس لیے آمادہ کیا تھا کہ ایڈیسا کی شکست کا انتقام لے کر عیسائی دنیا پر ثابت کر دے کہ یہ جیت صرف اس کی روحانیت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح وہ تمام عیسائیوں کا متفقہ روحانی پیشوا بن جاتا۔ پھر کچھ دن بعد لوئس نے انطالیہ کی بندرگاہ سے سمندر کا سفر اختیار کیا اور 11 مارچ 1148 کو انطاکیہ پہنچا۔
اس وقت انطاکیہ پر ریمنڈ کی حکمرانی تھی، جو رشتے میں ملکہ کا چچا تھا۔ ریمنڈ نے شہنشاہ لوئس کا شاندار استقبال کیا۔ پھر دوسرے دن ایک خصوصی دربار آراستہ ہوا۔ ایک عیسائی شاعر نے صلیبیوں کی شکست و بربادی پر انتہائی دردناک مرثیہ پڑھا۔ افسوس، صد افسوس! صلیبیوں کے لیے یہ ایک مہلک صدمہ ہے۔ فرانس کا پھول دمشق میں پہنچ کر اپنی خوشبو بکھیرنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ مرثیہ سن کر شہنشاہ لوئس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شعبدہ سینٹ برنارڈ سر دربار دھاڑے مار کر رونے لگا۔ یہ سنگین اور اذیتناک فضا دیکھ کر انطاکیہ کا حکمران کھڑا ہوا اور اس نے شکست خوردہ فرانسیسی شہنشاہ کی دلجوئی کے لیے بڑی جذباتی تقریر کی۔ ہمارے معزز شہنشاہ کو اس شکست سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شکست نہیں، ایک ناگہانی حادثہ تھا، اور انسانی زندگی میں حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہم بہت جلد تازہ دم ہوں گے اور پھر سلجوقیوں کے ساتھ دوسرے مسلم حکمرانوں کو بھی عبرتناک سزا دیں گے۔ صلیب مقدس ہے اور قیامت تک کے لیے سربلند ہے۔ اس کے بعد ریمنڈ نے رقص و سرور کی محفلیں آراستہ کیں تاکہ شہنشاہ فرانس اپنے رنج و الم کو ساغر و صراحی میں غرق کر دے۔ ان محفلوں نے صلیبی سرماؤں کے سارے ارمان پورے کر دیے۔ شہنشاہ لوئس کے لشکر میں ہزاروں حسین عورتیں شامل تھیں۔ وہ سب کی سب تمام اخلاقی قیود کو توڑ کر طاقتور سپاہیوں کے ساتھ آلودہ ہو گئیں۔ اس شرمناک کھیل میں شاہی خاندان کی خواتین پیش تھیں اور ان سب میں ملکہ سر فہرست تھی۔ وہ ایک ترک مسلمان پر ایسی فریفتہ ہوئی کہ دن رات کسی کنیز کی طرح اس کے قدموں میں پڑی رہتی تھی۔ جب شہنشاہ لوئس کو یہ شرمناک خبریں ملیں تو اس نے ملکہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ شوہر کی گفتگو سن کر ملکہ برہم ہو گئی اور نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بولی، جب تم سینکڑوں کنیزیں رکھ سکتے ہو تو کیا میں ایک غلام بھی نہیں؟ شہنشاہ لوئس اپنی بیوی کی شراب نوشی اور بدکاری کی خفیہ داستانوں سے واقف تھا، مگر خاموش رہتا تھا۔ پھر جب ملکہ کھلے عام رنگ رلیاں منانے لگی تو اسے عوامی سطح پر اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ شہنشاہ لوئس اپنی بے لگام بیوی کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ملکہ نے انتہائی بیہودہ جواب دے کر شوہر کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ شہنشاہ لوئس ایک بے غیرت انسان تھا۔ اسے ملکہ کے جارحانہ اور شرمناک سلوک پر اپنے جلال شاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے تھی، مگر لوئس نے ریمنڈ کو درمیان میں ڈال کر اس نازک مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ ملکہ اور برہم ہو گئی۔ بالآخر اس نے اپنے چچا کے ذریعے لوئس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شہنشاہ لوئس کچھ دن تک صلح صفائی کی کوشش کرتا رہا، مگر ملکہ کی سرکشی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر لوئس نے ملکہ کو طلاق دے کر انطاکیہ سے چلا گیا۔ شہنشاہ لوئس ہفتم ناکامی کی حالت میں فرانس واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی شکست کا دھبا دھونے کے لیے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ انطاکیہ سے نکل کر اپنی 80,000 فوج کے ساتھ سیدھا یروشلم جا پہنچا۔ کچھ یہی کیفیت شہنشاہ جرمنی کا انسوئم کی تھی۔ اس نے بھی اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے یروشلم کا رخ کیا۔ شہنشاہ جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ یروشلم کے حکمران بالڈون ثالث کے ساتھ مل کر کسی کمزور مسلم ریاست پر قبضہ کر لے تاکہ جب وہ اپنے ملک واپس جائے تو ایک فاتح کی حیثیت سے جرمنی کی رعایا اس کا استقبال کرے۔ پھر جب شہنشاہ کارل اپنی نئی منصوبہ بندی کے ساتھ یروشلم پہنچا تو اس کی حیرت و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے والہانہ انداز میں گلے ملے، پھر پرانے زخموں کی خلش محسوس کر کے بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس، شہنشاہ کارل اور بالڈون ثالث تینوں مل کر بیت المقدس میں حاضر ہوئے۔ پھر اپنی مذہبی رسموں کے مطابق تینوں نے توبہ کے ساتھ پرجوش لہجے میں عہد کیا کہ وہ پورے علاقے میں صلیبی اقتدار قائم کر کے ہی دم لیں گے۔ اس اتحاد ثلاثہ کا پہلا ہدف دمشق تھا۔ تینوں لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ شہر کے تین طرف مٹی کی مضبوط فصیل بنی ہوئی تھی اور چوتھی سمت میں اس قدر گنجان باغ تھے
کہ کوئی لشکر ان کے درمیان سے آسانی کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ صلیبی فوجیوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس زمانے میں دمشق پر امیر مجیر الدین کی حکومت تھی، جو انتہائی عیش پرست اور نااہل حکمران تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر معین الدین نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ معین الدین ایک وطن دوست انسان تھا۔ وہ دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے کئی ماہ تک صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس دوران میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خونریز جھڑپیں ہوئیں۔ شیخ عبد الرحمن، جن کا شمار دمشق کے بہت بڑے مشائخ میں ہوتا تھا، عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ فقیہ امام یوسف مالکی، جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، وہ بھی اپنی غیرت دینی سے مجبور ہو گئے۔ وزیر معین الدین نے امام یوسف کو جنگ سے روکنا چاہا، مگر انہوں نے ضعیف و ناتوانی کے باوجود انتہائی جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، کیسی عجیب بات ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر جہاد ہو رہا ہے اور میں اس سعادت عظیم سے محروم رہوں۔ اس کے بعد امام یوسف مالکی نے قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال اور جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ اس کے بعد امام نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور مردانہ وار صلیبیوں کی صف میں گھس گئے اور کئی عیسائی سپاہیوں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہو گئے۔ صلیبی لشکر کئی لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور اس کے مقابلے میں مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آخر معین الدین کہاں تک مقابلہ کرتا؟ پھر جب ایک دن صلیبی فوج شہر کے قریب میدان اخضر تک پہنچ گئی تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنی مدد کے لیے سیف الدین غازی یا سلطان نور الدین محمود زنگی سے درخواست کرے۔ پھر دمشق کے برق رفتار قاصد موصل اور شام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیف الدین غازی بلا تاخیر ایک لشکر جرار لے کر دمشق کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ کوچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب یوسف صلاح الدین نے ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی۔ دمشق روانہ ہونے سے پہلے صلاح الدین اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضر ہو کر دعاؤں کا طالب ہوا۔ مجھے حق تعالیٰ کی تائید و نصرت پر یقین کامل ہے۔ وہ ذات پاک تمہیں ہر حال میں سربلند رکھے گی۔ اب تمہارے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ قاضی ابن ارسطو نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا۔ استاد گرامی کے حجرے سے نکل کر یوسف صلاح الدین شاریہ کے حجرے میں پہنچا۔ صلاح الدین کے عشق نے اس ترک کنیز کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ وہ قاضی ابن ارسطو کا درس سنتی، کتابوں کا مطالعہ کرتی اور پھر سارا وقت عبادت و ریاضت میں گزار دیتی۔ اس نے نجم الدین ایوب سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا تھا اور صلاح الدین کے رستے سے ہٹ گئی تھی، مگر راکھ کے اس ڈھیر میں بہتی چنگاریاں دبی ہوئی تھیں۔ ذوق ہوس فنا ہو چکا تھا، مگر عشق اپنی تمام تر بے غرضی اور پاکیزگی کے ساتھ باقی تھا۔ شاریہ نے صلاح الدین سے بس ایک ہی درخواست کی تھی، تم جب بھی استاد گرامی کی درسگاہ میں آیا کرو تو مجھے 2 گھڑی کے لیے اپنی صورت ضرور دکھا دیا کرو۔ میں اسی ایک منظر کے سہارے اس خارزار ہستی سے چپ چاپ گزر جاؤں گی۔ پھر جب صلاح الدین نے شاریہ کے حجرے میں داخل ہو کر اسے بتایا کہ وہ سلطان عادل کے ساتھ محاذ جنگ کی طرف جا رہا ہے، تو شاریہ کے بجھے بجھے سے چہرے پر مسرتوں کے چراغ جل اٹھے اور اس نے بڑے والہانہ انداز میں کہا، یوسف، یہ تو ابتدا ہے، ابھی تمہیں بے شمار جنگیں لڑنا ہے۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب ہر طرف تمہارا ہی پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر جب صلاح الدین شاریہ کے حجرے سے نکل کر چلا گیا تو وہ زاروں قطار رونے لگی اور پھر اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہوئی۔ اے انسانی اندازوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تو اس بات پر قادر ہے کہ میرے یوسف کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئے اور وہ فاتح قرار پائے۔
پھر بھی اگر تیری مشیت میں یہ طے پا چکا ہے کہ یوسف کو کوئی جسمانی نقصان پہنچے تو پھر اے رب بے نیاز، یوسف کے بدلے میں میرا صدقہ جان قبول فرما لے۔ مزید اقساط جاری ہیں، دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔